بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو EDU604 کی جو اسائنمنٹ نمبر 1 ہے فال 2021 کی، اس کا سلوشن جب ایکسپلین کروں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو مارکس جو ہیں وہ انشاءاللہ 20 اور 20 ضرور ملیں گے۔ آئی تھنک اس کے 20 نہیں، میرے خیال میں 30 مارکس ہیں، کیونکہ جو فرسٹ کویسچن ہے وہ 20 مارکس کا ہے اور جو سیکنڈ کویسچن ہے وہ 10 مارکس کا، تو ٹوٹل مارکس اس کے ہو جائیں گے 30۔ سلوشن کی طرف جانے سے پہلے اگر میرے چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نظر آنے والی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میرے چینل سے اپلوڈ ہونے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اسائنمنٹ کے سلوشن کی طرف۔ کویسچن نمبر 1 اس میں وہ کہتا ہے کہ ڈسٹنگوش مطلب ڈفرینشیٹ بٹوین فارمل اینڈ نان فارمل ایجوکیشن سسٹم، پرائمری اینڈ سیکنڈری لیول۔ پرائمری اور سیکنڈری لیول مطلب 1 کلاس لے کر 10 کلاس تک۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ رائٹ 5 میرٹس اینڈ ڈی میرٹس۔ میرٹس کہتے ہیں ایڈوانٹیجز کو اور ڈی میرٹس کہتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کو آف فارمل اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ان پاکستان۔ اچھا، نیچے ایک ٹیبل گیون ہے، آپ نے اس ٹیبل سے کوئی کچھ بھی نہیں کرنا، نہ ہی آپ نے اس کے اندر کوئی اس طرح کو کنفیوژن کریٹ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیول آف اچیومنٹ مطلب جو آپ نے اسائنمنٹ کا جو سلوشن ہے اس کو اگر آپ نے ایگزامپلی کے طور پہ لکھا 10 پوائنٹس کے ساتھ، مطلب آپ کو کتنے مارکس ملیں گے؟ 16 سے 20 مارکس۔ اب کرائٹیریا اس کے لیے کیا ہے؟ افیکٹولی ایکسپلین فارمل اینڈ نان فارمل ایجوکیشن سسٹم۔ آپ نے فارمل اور نان فارمل ایجوکیشن کو اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ افیکٹولی ایکسپلین ڈسکرپشن آف فارمل اینڈ نان فارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن۔ آپ نے دونوں کو کیا کرنا ہے؟ فارمل اور نان فارمل ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو ایکسپلین کرنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بینیفٹس آف فارمل اینڈ نان فارمل ایجوکیشن آر ڈسکرائب ود کمپریہنسو ڈیٹیل۔ اس کے بعد آپ کا جو آنسر ہے اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس نہ ہوں، تو آپ کو اس کے کتنے مارکس ملیں گے؟ 16 سے 20 نمبر آپ کو لازم۔ تو نیچے آپ نے سیٹسفیکٹری آپ نے اتنا آنسر لکھا ہے کہ وہ مطمئن ہے کہ آپ نے چلو کچھ نہ کچھ لکھا ہے، تو اس کو آپ کو 11 سے 15 نمبر ملیں گے۔ تو انکمپلیٹ ہے، آنسرس ٹھیک نہیں ہے تو 1 سے 10 نمبر آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو اس کا جو آنسر آپ نے کیسے رائٹ کرنا ہے؟ میں نے اس کا آنسر جو ہے وہ ٹیبل کی شکل میں لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ پہلے میں نے ڈیفینیشن دونوں کی لکھی، اوپر فارمل اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کی ایڈنگ دے کے۔ اب ڈیفینیشن اس کی کیا ہے کہ فارمل ایجوکیشن از دی ایجوکیشن وچ ٹیک پلیس ان انسٹیٹیوشن، وہ ایجوکیشن جو کہ اداروں کے اندر، اسکولز کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر حاصل کی جاتی ہے۔ مے بی اٹس ووکیشنل اسکول اور ہائر ایجوکیشن۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نان فارمل ایجوکیشن ریفرز ٹو دا ایجوکیشن دیٹ اکرس آؤٹ سائڈ دی فارمل اسکول سسٹم، جو کہ اسکول کے آؤٹ سائڈ، اسکول کے بغیر جو گھر بیٹھ کے حاصل کی جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نان فارمل ایجوکیشن۔ اس کے بعد میں نے ان کی ایکسپلینیشن دی ہے۔ ایکسپلینیشن اب میں اس طرح پڑھ نہیں سکتا، تو آپ لوگوں کو میں یہ فائل جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، تو آپ نے وہاں سے کیا کرنا ہے؟ ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ تو دونوں کی ایکسپلینیشن میں نے دی ہے۔ ایکسپلینیشن دینے کے بعد میں نے کیا کیا؟ ان دونوں کے کریکٹرسٹک لکھے ہیں۔ تو کریکٹرسٹک میں 2-3 آپ کو پڑھ کے دے دیتا ہوں۔ فارمل ایجوکیشن از اسٹرکچرڈ ہائرارکلی، یعنی کہ اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہائرارکلی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ اس کو منظم کیا جاتا ہے۔ اٹ از پلانڈ بٹ ٹیک پلیس اپارٹ فرام دا اکیڈمک ایجوکیشن پرووائڈ بائی دی اسکول ایجوکیشن سسٹم، یعنی یہ بھی پلانڈ ہے لیکن یہ ٹیک پلیس کیا؟ اپارٹ فرام اکیڈمک ایجوکیشن، اکیڈمک ایجوکیشن سے علاوہ اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ حاصل کیا جاتا ہے
جو کہ اکیڈمک ایجوکیشن کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہے اسکول ایجوکیشن سے. اٹ از پلان اینڈ ڈیلیبریٹ، یہ پلان اور ڈیلیبریٹ ہے. یہ کیا، اٹ از ہائیلی فلیکسیبل اینڈ ایڈجسٹیبل. اس طرح آپ نے باقی کریکٹر بھی اس کو فائل سے دیکھ کے اپنی مرضی کے اس میں چینجنگ جو ہے وہ لازمی کر لینا. اس کے بعد اس کے ایڈوانٹیجز کون کون سے ہو سکتے ہیں. این آرگنائز ایجوکیشنل ماڈل اینڈ اپ ٹو ڈیٹ کورس کنٹینٹس. اس میں کیا ہوتا ہے، آرگنائز ایجوکیشنل ماڈلز ہوتے ہیں اور اس کے بعد کورس کنٹینٹ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. اٹ از اوپن اینڈیڈ ایجوکیشنل سسٹم اویلیبل بوتھ ان دی پبلک اینڈ پرائیویٹ ڈومینس. تو باقی ایڈوانٹیجز آپ نے اس کے اچھی طرح سے پڑھ کے اچھی طرح سے فائل سے ریڈ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایکسپلین کر کے لکھنا ہے. ڈس ایڈوانٹیج میں نے دونوں کے علیحدہ علیحدہ اوپر ہیڈنگ میں نے اس جگہ پہ فارمل کے دی ہوئی ہے. یہ فارمل ایجوکیشن کی ڈس ایڈوانٹیجز ہو جائیں گے، اور ادھر میں نے کیا کیا ہوا ہے نان فارمل کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں، تو یہ نان فارمل کے ڈس ایڈوانٹیج آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں. تو میں نے ٹرائی کیا اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کرنے کی. آپ کو انشاءاللہ اس فائل کا اگر آپ اس فائل میں تھوڑی بہت چینجز کر کے سبمٹ کرواتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ 15 سے یا 15 تک یا 15 سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ لازمی ملیں گے. اب چلتے ہیں کوسچن نمبر 2 کی طرف. کوسچن نمبر 2 میں وہ کہتا ہے ایکسپلین ان ڈیٹیل ہاؤ دی کوالٹی آف ایجوکیشن کین بی امپرووڈ ان پاکستان. کے ایجوکیشن جو کوالٹی ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے پاکستان میں. اس کے اندر بھی اگر آپ ایگزامپلی آنسر لکھتے ہیں 10 پوائنٹس آپ کے اس کے تقریباً بنتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ 10 میں سے 8 سے 10 نمبر جو ہیں وہ لازمی ملیں گے. 10 میں سے 10 بھی مل سکتے ہیں یا 8 تک آپ کو ملیں گے. effectively explain the solution for improving quality of education in پاکستان. 10 پوائنٹس کے اندر آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. 10 میں سے 10 لینے کے لیے 10 میں سے 8 لینے کے. سولوشن گیون اور پریکٹیکل نیچر. آپ نے جو سولوشن دینا ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے نیچر کے اندر. اس کے بعد آنسر از فری فرام گرامیٹیکلی. تو آپ نے اسی کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ نیچے آپ اگر اس کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو نمبر جو ہیں وہ کام ملیں گے. تو یہ ایگزامپلری جو آپ کے پاس فرسٹ آپشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا آنسر جو ہے وہ پریپیئر کرنا. تو میں نے تھوڑی بہت سٹارٹنگ کی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان میں کیوں لازمی ہے یا اس کو کیسے بہتر بنایا، اس کی اہمیت کو تھوڑا بہت بتانے کے لیے. ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار پاکستان. دی ورلڈ از پروگریسنگ سو ریپڈلی دیٹ وداؤٹ ریکوزائٹ advance in education not only shall we lag behind others but may be wiped out altogether. تو یہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے ایجوکیشن ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے. اگر ہم نے ایجوکیشن کو ایڈوانس نہ کیا تو ہو سکتا ہے ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں، بلکہ ہو سکتا ہے ہم دنیا سے بالکل ہی ختم ہو جائیں دوسروں کے ساتھ. As Pakistan is underdeveloped country, education is extremely important for children as well as youngster. تو میں نے کچھ اسٹریٹجیز لکھی ہیں کہ ایجوکیشن کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر. پہلی تو آپ کے پاس ٹریننگ فار ٹیچرس کے لیے ٹریننگ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. ٹیچرس کو ٹریننگ جو وہ اچھی طرح سے دی جائے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے ٹیچ کر سکیں. کریئر کاؤنسلنگ. تو کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ ٹیچرس کے لیے ہونی چاہیے کہ اس میں کیا کہ ٹو ڈے بگیسٹ پرابلم پاکستان از دیٹ اسٹوڈنٹ ڈز ناٹ نو واٹ ٹو ڈو نیکسٹ ان ہز لائف سو ہی گوز ٹو ان ڈائریکٹڈ پاتھ ان لائف اینڈ فیلز ان لائف. کہ ہمارے پاس کیا ہے کاؤنسلنگ نہیں ہوتی جس میں اسٹوڈنٹس جو اپنی مرضی سے اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ان ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، وہ صحیح اپنے راستے پہ نہیں چل سکتے. تھرڈ پوائنٹ یا چینج سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں. ایجوکیشن کو چینج کرنے کے لیے امپروو کرنے کے لیے ایکوالٹی اینڈ کوالٹی ان سلیبس. ایکوالٹی اینڈ کوالٹی. ایکوالٹی مطلب سب ایک جیسا سلیبس پڑھیں، اور دوسرا اس میں ایک جیسا سلیبس کے اندر کوالٹی بھی ہونی چاہیے.
تو اس طرح ہمارے پاس ایجوکیشن جو ہے وہ بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ پرووائڈ ٹرانسپورٹ فار چلڈرن اینڈ ٹیچرز اور چلڈرن کے لیے ٹرانسپورٹ کی جو سہولت ہے وہ موجود ہونی چاہیے۔ آئیڈینٹیفائی وائی چلڈرن آر ناٹ ان اسکول، اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ جو بچے اسکول نہیں آتے وہ کیوں نہیں آتے۔ سیٹ یونیورسل منیمم اسٹینڈرڈ فار اسکول، کے اسکولوں کے لیے ایک معیار مقرر ہونا چاہیے، ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے جس سے اسکولوں کو چلانا چاہیے یا جس سے اسکولوں میں تعلیم دی جانی چاہیے۔ موبائلائز پیرنٹس فار گرلز، پیرنٹس آر بگیسٹ impediment to their education. More than half of girls who are out of lack of either parental consent are able to pay school fees. یعنی کہ ہمارے پاس جو زیادہ تر گرلز ہیں وہ اسکول نہیں آتی، یا تو وہ پیرنٹ کنسنٹ کی وجہ سے نہیں آتے، دوسرا ہو سکتا ہے ان میں پیرنٹس کے پاس ابیلٹی نہ ہو اسکول فیس کرنا، تو یہ بھی ہمیں چیز کو معلوم کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے جو ایجوکیشن ہے اس کو اچھا اور بہتر بنایا جا سکے۔ گیٹ دی پرائیویٹ سیکٹر ٹو آفر مور اسکالرشپ، کیا پرائیویٹ اسکولوں کو زیادہ سے زیادہ اسکالرشپ جو ہے وہ آفر کرنی چاہیے۔ اور اینڈ پہ میک پروویژن فار چلڈرن ود اسپیشل نیڈس، یہ میں نے 10 پوائنٹ لکھے ہیں پاکستان میں ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے، تو اگر آپ اس طرح آنسر 10 پوائنٹس کے اندر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو 10 میں سے جو ہے نا وہ 8-9 نمبر جو ہیں وہ لازمی ملیں گے۔ اس فائل کا لنک جو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ نے اس میں چینجز کر کے اس میں سے پلیجرزم جو ہے وہ آپ نے کاپی پیسٹ والا مسئلہ ختم کر کے اس کو سبمٹ کروانا ہے۔